السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک اور زبردست سا یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا میرا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا بزنس نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا، وہ بند ہوا پڑا ہے کسی بھی بندش کی وجہ سے، اکارڈنگ ٹو پیپل کے لوگوں کے کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں، ان کے اوپر تعویذات کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں جو ہم نے اپنے بذام خود ہم نے ان کو یوں سمجھ لیں کہ کریٹ کیا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کے بزنس کو چلانے کے لیے آپ کے بزنس میں ترقی کا جو اہم کردار ہوتا ہے، یا آپ کا سم ٹائم جب بزنس کافی زیادہ لو لیول پہ ہوتا ہے، وہ اچھا چلتا نہیں ہے، آپ اسے اچھی ارننگ نہیں کر پاتے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے کوئی خارجی ریزن ہوتے ہیں کہ آپ کا کوئی کاروبار بند کر سکتا ہے، یا آپ کا کوئی یوں سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر کوئی اس طرح کے اثرات کر دیتا ہے، تعویذات، یا اس طرح کے کافی سارے لوگوں کے ذہنوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح پاسیبل ہے، بیکاز یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ کوئی کسی کا کاروبار بند نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی وظیفہ ہے جو لوگوں کے ضرر کے لیے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اثر کرے۔ اللہ تعالیٰ بالکل بھی اپنی مخلوق سے یہ ایسا معاملہ نہیں فرماتے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ جو کسی کا کاروبار بند کر دے اور اس کی جو دکان چل رہی ہے اس کو، اس بیچارے کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دیا جائے۔ ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہوتا ناظرین۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ فلاں بندے نے آپ کا یہ کاروبار بند کیا ہوا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ سے ٹھیک بات کر رہے ہیں، بیکاز یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم انسان تو آج کل جس سٹیج پہ ہیں کہ حسد بہت زیادہ ہمارے اندر آ چکا ہے، ہم دوسروں کی ترقی کو، ڈیولپمنٹ کو بالکل بھی ہم بیئر نہیں کر پاتے، تو ہم تو کب کا انسان ایک دوسرے کو نوچ چکے ہوتے اور ایک دوسرے کے یوں سمجھ لے کہ کاروبار کے، اس کی عزت پہ، اس کے نفس پہ، سب کچھ اس پہ یوں سمجھ لے کہ اس کو ختم کر چکے ہوتے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے ناظرین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے کس کا کاروبار صحیح چلتا ہے، کس کا رکا ہوا ہے، کس کے کام پورے نہیں ہو رہے۔ جی تو دوستو، میں اپنی بات کو زیادہ لمبا نہیں کرتا ہوں۔ جن لوگوں کا کاروبار نہیں چل رہا، کافی مندے میں ہیں وہ لوگ، یا ان کا سرے سے کوئی بزنس ہے ہی نہیں ان کے پاس، انشاءاللہ وہ یہ وظیفہ کرے، اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا مانگے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جو ہے ان کی اس کام میں ہیلپ کریں گے، اور ان کے کاروبار انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی انشاءاللہ وہ ترقی کرے گا۔ میں اپنی بات کو زیادہ لانگ نہیں کرتا ہوں، آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ وظیفہ ہمیشہ کی طرح میں بالکل ہی آسان لے کر آتا ہوں۔ میں آسان وظیفہ اس لیے آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، میں تلاش کرنے کے بعد، کہ اگر آپ کوئی ایسا وظیفہ آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ 2 ماہ کی انتھک اور بڑی کٹھن محنت کرنے کے باوجود بھی خدا نخواستہ اگر وہ وظیفہ آپ کے اثر نہیں کرے، یہ وظیفہ آپ کا کام نہیں کرے، تو بس پھر آپ لوگوں نے مجھے بد دعائیں دینی ہیں کہ 2 ماہ کی اتنی محنت، کٹھن محنت کے باوجود بھی وظیفے نے کوئی اثر نہیں کیا۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ یہ ہم وظیفے کا جو مین جو مقصد ہوتا ہے وہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ایک مشورہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے کسی کی مدد کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے وہ کسی کی مدد نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، وہ بڑی ذات ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو یہ وظیفہ بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں اور اپنا بزنس سٹارٹ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ اس کی ضرور اس کام میں آپ کی ہیلپ ہوگی۔ وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے القاریۃ ما القاریۃ، یہ آپ نے سورت پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ جب یہ آپ سورت پڑھیں گے، پوری سورت پڑھنی ہے، آئی تھنک 30 پارہ میں ہے، اور آئی تھنک یہ لاسٹ جو 20 سورہ ہیں یا 25 اس میں آئی تھنک یہ سورت آتی ہے، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ۔ یہ سورت آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا بزنس ماشاءاللہ بہت زیادہ چلے گا۔ اگر کوئی
اکارڈنگ ٹو پیپلز کہ اگر کوئی اس میں کوئی بھی رکاوٹ ہے، سم ٹائم رکاوٹ آپ کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہے ہمیں تو نہیں پتا. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹائمنگ بھی کافی زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہوتا ہے وہ کب لکھا ہوتا ہے، جو آپ کو ملنا ہوتا ہے اس کی ٹائمنگ کے حساب سے بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کاروبار صحیح کام نہیں کرتا، وہ صحیح نہیں چلتا. تو اس لیے یہ سارے ریزن ہیں. انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں اور ان سب جو رکاوٹیں ہیں اس کو عبور کریں، ختم کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کا کام ضرور ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.